ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کی ساری مخلوق میں نبیوں اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے فیض حاصل کیا اور وہ صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد ان حضرات کا درجہ ہے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی اور تابعی بننے کا شرف حاصل کیا. یوں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کرنے والے تابعین کی مبارک انجمن میں ایک سے ایک ستارے موجود ہیں، اور ایک بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کی ہے. لیکن اس مقدس کہکشاں میں سے ایک نمایاں نام اور مشہور ترین شخصیت جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، فقیہ افخم حضرت سیدنا امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نعمان اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور آپ کے بے شمار القاب ہیں، لیکن سب سے مشہور لقب جو ہے، یعنی وہ اتنا مشہور ہے کہ نام سے کم پہچانا جاتا ہے، لقب سے زیادہ پہچانا جاتا ہے، اور وہ لقب آپ کا ہے امام اعظم. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال جو ہے 2 شعبان ہے، تاریخ آنے والی ہے، اور آج 29 رجب لگ چکی ہے. اگر ہم پوری زندگی بھی امام اعظم پہ گفتگو کریں تو بھی ان کے احسان کا جو بدلہ ہے ہم وہ ہرگز نہیں دے سکتے ہیں. آج ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں اور ان کے کرنے میں ہم جن مسائل پر عمل کر رہے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی احسان ہے. وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے وہ آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہے، ابو حنیفہ، اور آپ کا لقب امام اعظم. نام تو نعمان ہے، نعمان تو میرے خیال سے علماء ہی جانتے ہوں گے، عوام میں سے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نعمان کون ہے. تو ابو حنیفہ اور امام اعظم تو کنیت اور لقب سے ہی امام اعظم زیادہ مشہور ہوئے. آپ کا جو یہ آپ کے نام کے ساتھ جو ابو حنیفہ یہ کنیت ہے، تو یہ ابو حنیفہ کنیت کی کیا وجہ ہے؟ ابو حنیفہ آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے الخیرات الحسان فی مناقب النعمان کے اندر کہ حنیف کا معنی ہے عبادت گزار مسلمان. تو ابو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. اور ایک قول یہ ہے کہ عراقی زبان کے اندر حنیفہ جو ہے دوات کو کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں انگلش میں انک پورٹ بولتے ہیں.
تو آپ بہت زیادہ لکھا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ یعنی زیادہ لکھنے والا یہ آپ کی کنیت پڑ گئی۔ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی بیٹی تھی حنیفہ نام سے، اس وجہ سے آپ کو حنیفہ کا باپ کہا جاتا ہے، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ روایت، کہ ابو کا معنی صرف باپ نہیں ہوتا ہے، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ تو ابو حنیفہ عبادت کرنے والا مسلمان، ابو حنیفہ زیادہ لکھنے والا، تو ابو کا معنی صرف باپ ہی نہیں ہوتا ہے، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سیدی سرکار سے پوچھا گیا تھا ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت والرضوان نے بھی فرمایا کہ حنیف اوراق کو کہتے ہیں، اور امام اعظم کو شروع سے ہی لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس بنیاد پر آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے سن 80 ہجری میں کوفہ کے اندر ہوئی، یعنی حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 70 سال کے بعد 80 ہجری میں کوفہ کے اندر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اس کو امام اعظم رحمہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوا، اور امام اعظم کے پوتے یعنی امام اعظم کے بیٹے کا نام ہے حماد، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، انہوں نے خود فرمایا کہ میرے دادا سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کوفہ کے اندر ہوئی کہ آپ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں شروع میں آپ جو ہے خرید و فروخت کرتے تھے، کاروبار بزنس کیا کرتے تھے۔ امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے امام اعظم کی ذہانت کو دیکھا اور ان کی فطانت کو دیکھا، تو امام اعظم سے انہوں نے کہا کہ آپ کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، آپ کو علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ تو امام اعظم کی توجہ علم دین کی طرف ہوئی، اور آپ نے کاروبار چھوڑ کر کے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں آپ نے عقائد کا علم سیکھا، علم کلام۔ اس کے بعد آپ بصرہ تشریف لے کر کے آئے۔ کوفہ اور بصرہ الگ الگ ہے، تو کوفہ سے آپ بصرہ تشریف لے کر کے آئے، اور یہاں آنے کے بعد کئی باطل فرقوں سے آپ نے مناظرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر مناظرے کے اندر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ آپ کے دل میں علم دین کی محبت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بٹھا دی تھی۔ اب علم کلام جو ہوتا ہے اس میں عقیدے سے بحث کی جاتی ہے، اور ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم فقہ، اس میں مسئلے سے بحث کی جاتی ہے، نماز کا یہ مسئلہ، روزے کا یہ مسئلہ۔ تو علم کلام الگ چیز ہے، علم فقہ الگ چیز ہے۔ شروع میں آپ نے علم کلام کو سیکھا، لیکن اللہ تعالی نے آپ سے کچھ اور ہی کام لینا تھا، ایک بہت بڑا کام دنیا کا آپ سے ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں علم فقہ کی محبت ڈال دی، مسائل سیکھنا، یہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ امام اعظم اب علم فقہ سیکھنے کے لیے حضرت حماد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت حماد امام اعظم کے استاذ ہیں، استاذ سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی حماد رکھ لیا تھا۔ تو حضرت حماد کی خدمت میں آئے، اور 18 سال تک کے حضرت حماد سے امام اعظم نے علم دین سیکھا۔ آپ کی ذہانت اور آپ کی فطانت کو دیکھ کر کے اتنے ذہین تھے کہ حضرت حماد آپ کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کس قدر اپنے استاد حضرت حماد کا ادب کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ خود فرماتے ہیں، میں نے کبھی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا، حالانکہ میرے اور میرے استاد کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا۔ حضرت حماد جو امام اعظم کے استاد ہیں، تو امام اعظم اور حضرت حماد کے گھر میں 7 گلیاں پڑتی تھیں، لیکن حال یہ تھا، ایسا نہیں کہ حضرت حماد کا گھر ادھر تھا جدھر قبلہ ہے، قبلہ بالکل الگ تھا، لیکن فرماتے نہیں، میں نے ادب کے اندر اپنے استاذ کے گھر کی طرف پاؤں بھی نہیں پھیلایا۔ اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، جب میرے استاد گرامی کا انتقال ہوا تو امام اعظم فرماتے ہیں، جب سے میرے استاد حضرت حماد کا انتقال ہوا ہے، میں ہر نماز کے بعد
پہلے تو صرف اپنے والد کے لیے دعا کرتا تھا، لیکن جب سے میرے استاد گرامی کا انتقال ہوا، ہر نماز کے بعد میں اپنے والد کے لیے بھی دعا کرتا اور ساتھ اپنے استاد کے لیے بھی دعا کرتا تھا میں۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے استاد سے محبت ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیا ہیں، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا کمال کیا ہے؟ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاء الحق میں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم کی منقبت ہماری گنتی سے باہر ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ امام اعظم امت مصطفیٰ کے چراغ ہیں اور دینی مشکلات کو حل فرمانے والے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ ہے سورہ جمعہ کے اندر، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے سورۃ الجمعہ میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اس آیت میں جن لوگوں کا بیان ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ہم نے 3 مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ اس آیت میں جن لوگوں کا بیان ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فارس کے رہنے والے۔ ہمارے آقا نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، یعنی اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی پہنچ جائے گا تو کچھ لوگ پیدا ہوں گے فارس کے اندر جو علم کو ثریا ستارے سے بھی اتار کر کے لے آئیں گے وہ۔ اچھا، اس حدیث کے اندر یہاں کون مراد ہے، وہ فارس کا کون بندہ ہے؟ اچھا، الگ الگ روایتیں بھی آئی ہیں۔ کچھ روایتوں میں آیا لو کان العلم عند ثریا، کہ علم ثریا ستارے پہ پہنچ جائے۔ ایک روایت میں ہے لو کان الایمان عند ثریا، ایمان اگر ثریا ستارے پہ پہنچ جائے۔ اور ایک روایت میں لو کان الدین عند ثریا، یعنی ایمان ہو یا علم ہو یا دین ہو، اگر یہ ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا تو میرے آقا نے فرمایا فارس کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا جو وہاں سے بھی اتار کر کے لے آئے گا اس کو۔ اب یہ کون شخص ہے؟ تو اس حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں مراد کوئی اور نہیں ہے، اس حدیث کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ کہ وہ فارس کا بندہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی چیز کو ابن عابدین شامی نے اپنی کتاب کے اندر محمد بن یوسف شامی کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور اسی چیز کو اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد 313 صفحہ نمبر پر بیان فرمایا کہ یہاں مراد کوئی اور نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اسی چیز کو نزہۃ القاری کے اندر مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا ہے۔ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک کہ بیان فرما دیا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث میں امام اعظم مراد نہیں ہے، تو مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں تو تم بتاؤ فارس کے اندر امام اعظم کے سوا کون ایسا ہے جس نے اتنا علم حاصل کیا ہو، اور جس کا علم فارس میں رہنے والے اور بھی عالم ہیں، لیکن مجھے بتاؤ فارس میں امام اعظم سے بڑا عالم کون تھا، اور امام اعظم سے زیادہ علم پوری دنیا کے اندر کس کا پھیلا ہے؟ جب تم فارس کی تاریخ اٹھاؤ گے تو یہ بات کھل کر کے سامنے آ جائے گی کہ فارس کے اندر آج تک سب سے بڑا عالم اگر کوئی پیدا ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے زیادہ جس کا علم پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم غیب سے بہت پہلے ہی ارشاد فرما دیا، 70 سال پہلے آپ نے فرما دیا تھا کہ فارس کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا جو ثریا ستارے سے بھی دین ہو یا علم ہو یا ایمان ہو اس کو اتار کر کے لے آئے گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ شان ہے۔ امام اعظم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ تابعی ہیں، صحابہ کرام کا دیدار کیا ہے۔ 4 امام دنیا میں گزرے نا، اہل سنت انہی 4 میں سے کسی کی پیروی کرتے ہیں۔ امام اعظم کے علاوہ کوئی بھی امام اس منصب پہ نہیں ہے، یعنی کسی بھی امام نے 3 امام میں سے کسی نے بھی صحابی کا دیدار نہیں کیا ہے۔ 4 اماموں میں سے اگر کسی نے صحابی کا دیدار کیا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیدار فرمایا ہے۔ یہ اللہ، ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے۔
اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اس پر اگر مکمل، کیونکہ غیر مقلد اہل حدیث جو لوگ ہیں اپنے آپ کو کہلانے والے، یہ تو امام اعظم سے ان کو بہت بڑی دشمنی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کو بہت بڑی دشمنی ہے، حتیٰ کہ اتنی بڑی دشمنی ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث کہتے ہیں امام اعظم کو صرف 4-5 حدیثیں آتی تھیں، اس کے علاوہ آتی نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ وہ بندہ سریا سے علم لے کر کے آ جائے گا، اس کو صرف 4-5 حدیثیں آتی ہوں گی، اور یہ کون کہتا ہے؟ یہ ڈھابلی پہ بیٹھنے والا غیر مقلد کہتا ہے کہ امام اعظم کو صرف 4 حدیثیں 5 حدیثیں آتی تھیں۔ یہ حال ہے۔ خیر، میں اس وقت تو ان دشمنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں اس پر ابھی کئی حوالے دیتا تھا کہ امام اعظم کو کتنی حدیثیں آتی۔ امام بخاری امام اعظم کے ڈائریکٹ شاگرد نہیں ہے، شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری 6 حدیث کی، جو حالانکہ 6 کتابوں کے علاوہ بھی صحیح حدیثیں ہیں، ایسا نہیں کہ دنیا میں صرف 6 ہی کتابیں جن میں صحیح حدیثیں ہیں، لیکن 6 کتابیں زیادہ معتبر ہیں۔ میں غیر مقلد اہل حدیث کو کہتا ہوں کہ تو ثابت کر دے کہ ان 6 میں سے کوئی بھی امام اعظم کا شاگرد نہ ہو۔ جتنے محدث گزرے ہیں امام اعظم کے شاگردوں میں آتے ہوں، اچھا ڈائریکٹ شاگرد نہیں، واسطے سے۔ جب واسطے سے شاگرد بننے والوں کے علم حدیث کا یہ حال ہے تو امام اعظم کا حال کیا ہوگا؟ اہل حدیث مر جائے گا لیکن ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی بھی امام اعظم کا شاگرد نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں۔ اگر اس پر مکمل دلائل چاہیے تو مولانا عبد الحی لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کتاب ہے مجموعۃ الرسائل لکھنوی جلد 2 صفحہ 181، اس پر آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے اور اتنے بڑے بڑے اماموں کا حوالہ نقل کیا ہے جس پر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ان تمام اکابرین نے، اماموں نے یہاں تک کہ لکھا کہ امام اعظم نے صرف صحابہ کا دیدار ہی نہیں بلکہ صحابہ سے علم بھی حاصل کیا ہے، جبکہ صرف صحابہ کا دیدار بھی اگر کوئی کر لے تو وہ تابعی ہے، لیکن یہاں امام اعظم نے صرف دیدار نہیں کیا ہے بلکہ باقاعدہ ان صحابہ کی بارگاہ میں امام اعظم نے علم حاصل کیا ہے، روایتیں لی ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر میرے زمانے کے بعد ان کا زمانہ ہے جو ان کا میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، اور صحابہ کے بعد زمانہ کس کا ہے؟ تابعین کا، اور تابعین کا زمانہ صحابہ کے زمانے سے ملا ہوا ہے۔ گویا امام اعظم کے زمانے کے بارے میں خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر ان کا زمانہ جن کا زمانہ میرے زمانے سے ملا ہوا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ تو اس دور میں پیدا ہوئے جس زمانے کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہتر زمانہ فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد جو تھے حضرت ثابت نام تھا، یہ مولا کائنات مولا علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام اعظم کے والد حضرت ثابت کو مولا علی نے دعا فرمائی تھی، تو امام اعظم کے پوتے فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں مولا علی کی دعاؤں کی برکت سے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ثابت کو نعمان جیسا امام اعظم جیسا بیٹا دیا، تو یہ برکت ہے سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کی۔ یعنی آج ہم سنیوں کو اگر امام اعظم ملا ہے تو یہ بھی میرے آقا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت ہے۔ یہ بتاؤ پھر ہم سنی کیسے مولا علی کو بھول جائیں گے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی مولا علی کو بھولے ہوئے ہیں، ارے ہمارا امام تو خود ہمیں ملا ہے تو مولا علی کی دعا کی برکت سے ملا ہے، تو ہم پر سب سے زیادہ احسان تو پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کہ آپ کے وسیلے سے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے امام اعظم عطا فرمایا ہے۔ تو ہم تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غلامی ہمیشہ عطا فرمائے اور ان کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ امام شافعی، یہ بھی امام ہے 4 اماموں میں سے، امام شافعی فرماتے ہیں تمام لوگ فقہ میں، مسائل میں امام اعظم کے محتاج ہیں، سب امام اعظم کے محتاج ہیں۔ اور حضرت سلیمان اعمش، یہ بھی محدثوں کا امام ہے اور یہ بھی تابعی بزرگ ہیں،
اور یہ حضرت انس کے شاگردوں میں سے، حضرت انس جو حضور کے خادم تھے صحابی، حضرت انس کے شاگردوں میں آتے حضرت سلیمان اعمش. ان سے کسی نے کچھ مسئلہ پوچھا، روایتوں میں آتا ہے 100 مسائل پوچھے حضرت سلیمان اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ سے. اور یہ کون تھے؟ یہ امام اعظم کے استاذ تھے. حضرت سلیمان اعمش امام اعظم کے استاذ تھے. 2 سال تک امام اعظم نے ان کی بارگاہ میں حدیث سیکھا تھا. اچھا 2 سال میں امام اعظم نے صرف 4-5 حدیثیں سیکھی تھی؟ 2 سال تک امام اعمش جو محدثوں کے امام ہیں ان کی بارگاہ میں حدیث سیکھا. ایک مرتبہ امام اعظم اپنے استاد سلیمان اعمش کی بارگاہ میں ہیں، کسی نے 100 مسئلہ پوچھا، امام اعظم بھی وہیں موجود تھے. تو امام اعمش ہر مسئلے کے جواب میں کہتے مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ حدیث اور چیز ہے، مسئلہ اور چیز ہے. امام اعمش ہر سوال کے جواب میں کہتے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. 100 سوال ہو گئے، 100 سوالوں کے جواب امام اعمش نے نہیں دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سوالوں کا جواب دوں. اگر آپ اجازت، استاذ ہیں نا تو استاذ سے اجازت بھی ضروری ہے. فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سوالوں کا جواب دوں. فرمایا تم جواب دو گے؟ کہا ہاں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان 100 سوالوں کا جواب آپ نے دے دیا. جب 100 سوالوں کا جواب دے دیا تو امام اعمش نے پوچھا اے ابو حنیفہ آخر آپ نے ان 100 سوالوں کا جواب کہاں سے دیا؟ تو آپ نے فرمایا حضور میں نے 2 سال آپ کی بارگاہ میں جو حدیثیں پڑھی ہیں فلاں حدیث سے میں نے اس مسئلے کا جواب دیا، اس حدیث سے اس مسئلے کا جواب دیا. اب بتاؤ حدیث پڑھایا امام اعمش نے ہے لیکن اس حدیث سے جواب امام اعظم دے رہے ہیں. فرماتے آپ نے فلاں حدیث پڑھائی تھی اس سے یہ جواب نکلتا ہے، آپ نے فلاں حدیث پڑھائی تھی اس سے یہ جواب نکلتا ہے. جب امام اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنا سنا تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقیہوں کی جماعت، اے فقہاء کی جماعت، تم طبیب ہو یعنی تم ڈاکٹر ہو اور ہم میڈیکل اسٹور والے ہیں. یعنی ہمارے پاس صرف دوائیاں ہیں، یعنی صرف حدیثیں ہیں، لیکن کون سی حدیث کون سا مسئلہ بتائے گی ہمیں بالکل نہیں پتا ہے. جس طرح میڈیکل والے کے پاس صرف دوائی ہوتی ہے، کون سی دوا کس مرض میں کام آنے والی ہے یہ ڈاکٹر کو پتا ہے، اس میڈیکل والے کو نہیں پتا. تو امام اعمش نے کہا کہ تم فقہاء کی جماعت ڈاکٹر ہو اور ہم میڈیکل اسٹور والے ہیں. رہا مسئلہ اے امام اعظم تمہاری شان، تو فرماتے ہیں وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرَفَيْنِ، اور تم نے تو دونوں طرف سے حصہ حاصل کیا ہے. تم بہترین میڈیکل اسٹور والے بھی ہو اور ایک بہترین ڈاکٹر بھی ہو. یعنی تمہیں حدیثوں کا بھی پتا ہے اور تمہیں کس حدیث سے کیا مسئلہ نکلے گا تمہیں اس بات کا بھی علم ہے. اب آپ اندازہ لگائیں یہ آپ کے وہ استاذ امام اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ تھے جن کی بارگاہ میں آپ نے 2 سال تک کی حدیثیں پڑھی تھی. لیکن امام اعمش کو نہیں پتا کہ کس حدیث سے کون سا مسئلہ نکل رہا ہے. لیکن جو حدیث پڑھ رہے تھے 2 سال تک کے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں تک کے بتا دیا کہ فلاں حدیث سے فلاں مسئلہ، فلاں حدیث سے فلاں مسئلہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا. اور علامہ علاء الدین حسکفی فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے بے شمار معجزات دیے. قرآن کریم بھی حضور کا معجزہ ہے. علامہ علاء الدین حسکفی فرماتے ہیں قرآن کریم کے بعد حضور کا سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اس لیے کہ حضور کے سارے غلام جتنے کمال والے گزرے سب حضور کا ہی معجزہ ہیں. سب فرماتے ہیں قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں بہت ساری باتیں اور ان کی شان اور ان کی منقبتیں آپ کے سامنے پیش کرتا. میں یہاں کچھ خصوصیات ان کی پیش کرتا ہوں حضرت امام اعظم کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات صرف آپ کو عطا فرمائی. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا اسلام میں وہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے فقہ اور اجتہاد کی بنیاد رکھی ہے اور پوری امت مسلمہ پہ احسان فرمایا ہے. یہ جو آج ہمیں کتابوں کے اندر نظر آتے ہیں نا مسائل، اس کی بنیاد امام اعظم نے رکھی ہے. کتابوں میں جو ہمیں مسائل نظر آتے ہیں، نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل، اس کی بنیاد رکھنے والی ذات امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. آپ سے پہلے کسی نے یہ بنیاد نہیں رکھی ہے. اسی طریقے سے اور اچھا جو ان کے بعد 3 امام آئے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، انہوں نے اسی بنیاد پر جو امام اعظم نے بنیاد رکھی تھی اسی بنیاد پر اپنے مذہب کی بنیاد کو قائم فرمایا تھا. امام اعظم کی بنیاد پر جو امام اعظم نے قائم کیا تھا.
اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے دوسری شان یہ عطا فرمائی کہ جتنے فقیہ گزرے ہیں اور محدث، سب یا تو بلا واسطہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام اعظم کے شاگرد ہیں، سب امام ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں امام شافعی 4 اماموں میں سے آتے نا، امام شافعی کس کے شاگرد ہیں جانتے ہو؟ امام محمد کے، اور امام محمد کس کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم کے۔ 4 اماموں میں سے جو امام شافعی ہیں یہ بھی امام اعظم کے شاگردوں میں سے آتے ہیں۔ امام مالک نے امام اعظم کی کتابوں سے فیض حاصل کیا ہے، امام مالک نے جو محدث مدینہ ہے، 4 اماموں میں سے آتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل، انہوں نے امام شافعی سے سیکھا، امام شافعی نے امام محمد سے سیکھا، امام محمد نے امام اعظم سے سیکھا ہے۔ تو 4 اماموں میں سے جو 3 امام ہیں وہ امام اعظم کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاذوں میں امام اعظم کا نام آتا ہے، گویا امام اعظم علم کا سورج ہیں، باقی تمام ستارے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے امام اعظم کے بلا واسطہ شاگرد جو ہیں، بغیر واسطے کے ڈائریکٹ امام اعظم کے شاگرد 1 لاکھ سے زیادہ شاگرد ہیں، اتنے شاگرد کسی کے نہیں ہوئے۔ یہ ڈائریکٹ شاگرد، انڈائریکٹ تو پھر کئی کروڑوں میں آ جائیں گے۔ یہ ڈائریکٹ شاگرد امام اعظم کے 1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ اور اچھا، ان شاگردوں میں نام کس کا؟ امام محمد کا، امام ابو یوسف کا، امام ظفر، عبداللہ بن مبارک، یہ سب دنیائے علم کے چمکتے ہوئے ستارے تھے یہ، اور سب امام اعظم کے شاگرد۔ امام محمد کون ہے؟ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام محمد نے 990 کتابیں لکھی ہیں، شاگرد نے 990 کتابیں لکھی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ استاذ کا علم کیسا ہوگا۔ اسی لیے تو علامہ علاء الدین حسکفی نے فرمایا نا کہ قرآن کے بعد حضور کا سب سے بڑا معجزہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ میں فخر کیجئے، میں جس امام کی پیروی کرتا ہوں اللہ نے اس کو کیسی شان عطا فرمائی ہے، کتنا علم عطا فرمایا۔ امام اعظم کی ایک شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمائی کہ تمام نبیوں کے سردار جو ہیں 4 نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار 4 نبی، آسمانی کتابوں میں بھی 4 کتابیں زیادہ معتبر، فرشتوں میں بھی 4 فرشتے زیادہ معتبر، صحابہ میں بھی 4 صحابہ زیادہ معتبر، اور علماء مجتہدین میں بھی 4 امام ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں 4 نبی زیادہ افضل، اور ان 4 میں سب سے افضل کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 آسمانی کتابیں زیادہ بہتر، ان 4 میں سب سے افضل کتاب کیا؟ قرآن شریف۔ فرشتوں میں 4 فرشتے زیادہ بہتر، ان میں سب سے بہتر کون؟ حضرت جبریل۔ صحابہ میں 4 صحابہ سب سے افضل، ان میں سب سے بہتر کون؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ 4 امام سب سے بہتر، ان میں سب سے بہتر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ خصوصیت ہے صرف امام اعظم کی۔ پھر اس کے بعد میں 5ویں خصوصیت مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھی، امام اعظم جیسے میدان علم کے سورج ہیں، علم کے میدان کے، ویسے ہی آپ میدان عمل کے بھی سورج ہیں۔ 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، اور 40 سال تک اس طرح روزہ رکھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب پتہ کیسے نہیں چلتا؟ کیا دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کیا ہوتا تھا؟ گھر سے کھانا لایا جاتا تھا مدرسے میں اور کھانا رکھ لیتے تھے، یہ نہیں کہتے میں روزے سے ہوں۔ کسی کو 40 سال تک پتہ نہیں چلا کہ امام اعظم روزہ رکھ رہے ہیں۔ گھر سے کھانا لایا جاتا مدرسے میں، کھانا رکھ لیتے، جب گھر والے چلے جاتے طلبہ کو بلا کر کے کھانا کھلا دیا کرتے تھے، طلبہ کو بلا کر کے کھانا کھلا دیا۔ اب گھر والے سمجھتے تھے کہ کھانا جو ہے کھا لیا ہے، اور ہمیشہ رمضان میں 61 قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ 61، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، ایک سارے مہینے میں تراویح میں، اور مقتدیوں کے ساتھ، اور جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 55 حج ادا فرمایا ہے، 55 حج۔ اچھا، ایک خصوصیت امام اعظم کی ایک اور ہے، امت محمدیہ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، سب امام اعظم کے دامن سے وابستہ ہیں اور آپ کے مقلد ہیں۔ وہ سب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے مقلد ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کے۔ امام احمد ابن حنبل کس کے شاگرد؟ امام شافعی کے۔ وہ امام محمد کے، وہ امام اعظم کے شاگرد۔ اندازہ تو لگ، یعنی کہیں نہ کہیں سے واسطہ امام اعظم تک کے جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور 4 مذہب ہیں دنیا میں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ سب سے زیادہ ولی جس مذہب میں پیدا ہوئے وہ مذہب حنفی کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔
مذہب اور بھی مذہب میں ولی ہیں، مذہب حنفی زیادہ کسی مذہب میں ولی نہیں ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم مذہب حنفی کے اندر، حضرت شقیق بلخی مذہب حنفی کے اندر، حضرت معروف کرخی، وہ معروف کرخی جن کے مزار پر غوث اعظم نے چلا کیا، معروف کرخی امام اعظم کے مذہب کے ہیں. حضرت بایزید بستامی حنفی ہیں، حضرت فضیل بن ایاز حنفی ہیں، داؤد طائی حنفی ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک حنفی ہیں، وکی بن جرہ حنفی ہیں، حضرت حاتم حنفی ہیں، محمد شاذلی حنفی ہیں. ہمارے ہندوستان میں آنے والے سلطان الہند سرکار غریب نواز بھی حنفی ہیں. یہ سارے بڑے بڑے اولیاء کرام جو گزرے ہیں، یہ سب کے سب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے فیض حاصل کر رہے ہیں. کیا حال ہے، اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ مذہب حنفی یہ اولیاء کرام کا مذہب ہے. یہ امام اعظم کا صرف اکیلا مذہب ہے، یہ اولیاء کرام کا مذہب ہے. داتا گنج بخش علی حجویری پاکستان کے اندر جن کی بارگاہ میں غریب نواز نے چلا کیا اور فیض حاصل کیا، وہ داتا صاحب بھی مذہب حنفی کے اندر. اب میں اگر نام لکھوں نا تو بہت نام ہو جائیں گے، پھر میرے پاس بہت سارے نام اور بھی ہیں، لیکن میں وہ سارے نام چھوڑتا ہوں. یہ اللہ نے خصوصیت دی ہے. ساتویں خصوصیت اللہ نے امام اعظم کو یہ عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کا مذہب پھیلا ہے وہ امام اعظم کا مذہب پھیلا ہے. وہ دنیا میں سب سے زیادہ امام اعظم کی پیروی کرنے والے. آٹھویں خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ جو حضرات امام اعظم کے مقلد نہیں ہیں انہوں نے بھی امام اعظم کی شان میں کتابیں لکھی ہیں. امام اعظم کی پیروی نہیں کرتے، وہ دوسرے مذہب کی پیروی، جیسے شافعی مذہب ہے، حنبلی، پیروی دوسرے مذہب کی کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں انہوں نے امام اعظم کی شان میں کتابیں لکھی ہیں. جیسے ابن حجر مکی، یہ شافعی ہیں لیکن انہوں نے ایک بہترین کتاب لکھی امام اعظم کی شان میں، الخیرات الحسان فی ترجمت ابی حنیفۃ النعمان. ہیں شافعی اور شان میں کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ امام اعظم کے. ابن جوزی یہ شافعی ہیں اور شان میں کیا کتاب لکھی ہے؟ کتاب الانتصار لامام ائمۃ الامصار، امام اعظم کی شان میں کتاب لکھی. امام جلال الدین سیوطی شافعی ہیں اور کتاب لکھ رہے ہیں تبعیض الصحیفہ فی ترجمت ابی حنیفہ، امام اعظم کی شان میں. علامہ یوسف بن عبد الہادی حنبلی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن انہوں نے کتاب لکھی تنویر الصحیفہ فی ترجمت ابی حنیفہ. یعنی یہ سارے امام جو ہیں دوسرے مذہب کی پیروی کرنے والے ہیں لیکن انہوں نے شان امام اعظم کی شان میں کتابیں لکھی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبی عطا فرمائی. اسی طریقے سے 4 امام دنیا میں پیدا ہوئے، ان چاروں میں سب سے زیادہ جس امام کا زمانہ حضور سے قریب ہے وہ امام اعظم کا زمانہ ہے. وہ امام اعظم کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی، حضور کے پردہ فرمانے کے 70 سال کے بعد. امام اعظم کا انتقال 150 ہجری کے اندر ہوا ہے. یعنی امام اعظم کا انتقال جس دن ہوا اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے ہیں. یعنی امام شافعی حضور کے 140 سال کے بعد پیدا ہوئے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 70 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں. تو 4 اماموں میں سے سب سے زیادہ جس کا زمانہ حضور سے قریب ہے وہ امام اعظم کا زمانہ قریب ہے. بصرہ کے بازار میں ایک شخص جو ہے روٹی بیچ رہا تھا، باسی روٹی 2 درہم میں، تازی روٹی 1 درہم میں. تو کسی نے کہا باسی روٹی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تازی روٹی کی قیمت زیادہ ہوتی، تو باسی روٹی زیادہ قیمت میں دے رہا ہے. اس نے کہا تم نے باسی اور تازی دیکھی ہے؟ ارے جو کل میں نے روٹی بنائی اور آج جو بنائی، تو کل والی روٹی 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے اور آج والی روٹی 1 دن حضور کے زمانے سے دور ہے. وہ اس لیے جو 1 دن قریب ہو گیا، بتاؤ اس روٹی کی اہمیت کتنی ہو گئی. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام شافعی سے 70 سال حضور کے زمانے سے قریب ہیں. وہ کہ امام اعظم کی پیدائش 70 سال کے بعد ہوئی ہے اور امام شافعی کی پیدائش 140 سال کے بعد میں ہوئی ہے. اور جس دن امام اعظم کا انتقال ہوا اسی دن امام شافعی کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے. یہ امام اعظم کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی. اور امام اعظم کی ایک شان یہ بھی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل بیت کے اماموں سے فیض حاصل کیا. امام اعظم کے علاوہ کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہ ہوا کہ جو اہل بیت میں امام گزرے ہیں نا، امام جیسے امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، یہ جو امام گزرے ہیں 4 اماموں میں سے صرف امام اعظم نے، قربان جائیے ایک امام نہیں، امام اعظم نے امام باقر سے بھی علم سیکھا ہے اور امام جعفر صادق سے بھی علم سیکھا ہے.
دو اہل بیت کے دو اماموں سے امام اعظم نے علم سیکھا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گئے تو کسی نے امام جعفر صادق کو امام اعظم کے خلاف پہلے سے بھڑکا کے رکھا تھا. تو جب پہنچے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وہی ہو ابو حنیفہ جو میرے نانا کی حدیثوں کے خلاف مسئلہ بتاتا ہے، یعنی اپنی سوچ سے مسئلہ بتاتا ہے. جیسے آج غیر مقلد اہل حدیث بھی کہتا ہے نا، امام اعظم نے تو اپنے سے مسئلہ بتا دیا ہے. امام جعفر صادق نے کہا کہ تم وہی ہو جو اپنی رائے سے اپنے خیال سے مسئلہ بتاتے ہو اور میرے نانا کی حدیثوں کے خلاف جاتے ہو. امام اعظم سمجھ گئے کہ بھڑکایا گیا ہے. امام اعظم نے فرمایا حضور میں کچھ مسئلے پوچھ سکتا ہوں آپ کی بارگاہ میں؟ کہا پوچھئے. امام اعظم نے پوچھا حضور میں کچھ سوال کرتا ہوں. کہا کیا؟ فرمایا بتائیے کسی کا انتقال جب گھر میں ہوتا ہے تو لڑکے کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2. لڑکے کو 2 ملتا ہے نا. کہا لڑکی کو؟ کہا 1. کہا حضور ہمارا خیال تو ایسا کہتا نا کہ لڑکی کمزور ہے لڑکا مضبوط ہے، تو لڑکی کو ہماری خیال کے حساب سے لڑکی کو کتنا ملنا چاہیے؟ 2. لڑکی کمزور ہے نا، مرد تو کما سکتا ہے مضبوط ہے، اس کو 1 ملنا چاہیے. امام اعظم نے فرمایا حضور اگر میں اپنی رائے سے مسئلہ دیتا نا تو میں یہ کہتا کہ لڑکی کو 2 دیا جائے اور لڑکے کو 1 دیا جائے. لیکن قرآن میں بھی ہے کہ لڑکے کو 2 دیا جائے لڑکی کو 1، اور آپ کے نانا کی حدیث بھی ہے لڑکے کو 2 دیا جائے لڑکی کو 1 دیا جائے. تو میں وہ نہیں بتاتا جو میرا قیاس ہے، بلکہ میں وہ بتاتا ہوں جو آپ کے نانا نے فرمایا ہے. اب آپ بتائیے روزہ افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ کیا افضل ہے؟ نماز افضل ہے، روزہ بعد میں ہے. عورت اگر روزہ رکھ رہی ہو رمضان شریف کے اور اس کو پیریڈ آ جائے، ماہواری آ جائے، تو حکم کیا ہے؟ روزہ نہ رکھے، ہے نا. بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی عورت، اس روزے کو ادا کرے گی بعد میں، اس کے اوپر سے چھوٹا نہیں ہے. لیکن اگر ماہواری کی حالت میں عورتوں سے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں رہ گئی ہیں وہ نمازیں معاف ہیں. اب عورت ان نمازوں کو ادا نہیں کرے گی. اور ہمارا خیال کیا کہتا ہے؟ نماز افضل ہے، تو قضا کس کی ہونی چاہیے؟ نماز کی. روزہ تو بعد میں ہے، لیکن یہاں حضور نے فرمایا کہ عورت روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی. امام اعظم نے کہا حضور میں وہی مسئلہ بتاتا ہوں جو آپ کے نانا جان نے بتایا ہے. اس طرح سے اور بھی سوالات ہیں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس. امام جعفر صادق نے جب اتنا سنا نا، کھڑے ہو گئے، امام اعظم کی پیشانی کو چوما اور کہا جب تک تم جیسے لوگ ہیں میرے نانا کی حدیثوں کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا ہے. یہ امام جعفر صادق نے فرمایا. تو سیدنا امام اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری عمر میں خلیفہ منصور جو گزرا تھا، عباسی خلیفہ، اس نے امام اعظم سے کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیے، قاضی القضات، ایک عہدہ بادشاہوں کے یہاں. تو آپ نے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے چیف جسٹس نہیں بنتا. تو خلیفہ جو منصور تھا اس نے آپ کو جیل بھجوا دیا. روزانہ آپ کے سر پر 10 کوڑے مارے جاتے تھے امام اعظم کے. آپ اندازہ لگا سکتے ہو صرف آج اماموں کے ساتھ میں مسئلہ لوگوں کا نہیں ہے. یہ کون امام ہے؟ یہ کسی مسجد کے امام نہیں تھے، یہ تو امام اعظم تھے. تو اتنے بڑے اماموں کو لوگ نہیں چھوڑے تو آج کیا چھوڑیں گے؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ محبت، جیسے ان کے محبت کرنے والے تھے دشمن تھے، ویسے ہی آج بھی اماموں کے محبت بھی کرنے والے ہیں دشمن بھی ہیں. 10 کوڑے آپ اندازہ لگاؤ، 10 کوڑے آپ کے سر پہ روزانہ مارے جاتے تھے اور آپ کو مجبور کیا، اتنا خون بہتا تھا کہ آپ کے ٹخنوں تک کے آ جاتا تھا اور آپ کو کہا جاتا تھا چیف جسٹس بن جاؤ، عہدہ لے لو. لیکن اصل میں امام اعظم کا دل اللہ کی طرف اتنا زیادہ تھا کہ آپ کہتے میں دنیا کا کوئی عہدہ نہیں لیتا، مجھے نہیں چاہیے. آپ کو مارا جاتا، راضی نہ ہوئے تو اس طرح آپ کو یومیہ 10 کے حساب سے 110 کوڑے مارے گئے. 110 کوڑے، 11 دن تک آپ کو جیل میں رکھا گیا. 110 کوڑے مارے گئے. جب امام اعظم نہ مانے بالآخر آپ کو دھوکے سے زہر کا پیالہ دیا گیا، زہر ملا کر کے. امام اعظم اپنی مومنانہ فراست سے جان گئے. اللہ نے آپ کو ایسی نظر دی تھی. ایک بندہ آیا وضو کر رہا تھا، اس کے قطرے گر رہے تھے. امام اعظم نے فرمایا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے. کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا تیرے قطروں سے وہ گناہ گر رہے تھے جس کو میں نے دیکھ لیا تھا. آپ نے جان لیا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے.
جب آپ نے نہ پیا نا اس کو انکار کر دیا کہ میں یہ پیالے کا نہیں پیتا میں، آپ کو لٹا کر کے زبردستی حلق میں وہ زہر انڈیلا گیا، پھر وہ زہر انڈیلا گیا. اور اس کو بیان کیا ہے امام ابن حجر مکی نے الخیرات الحسان کے اندر. فرماتے آپ کے گلے کے اندر اس کو انڈیلا گیا. زہر نے جب اپنا اثر دکھانا شروع کیا کہ اب زہر ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر تو ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جیل میں ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگ گئے. جیل میں ہی سجدے کے اندر چلے گئے اور سجدے کی حالت میں ہی 150 ہجری کے اندر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عبادت گزار تھے. جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے بغل میں، اصل میں آپ رات بھر عبادت کیوں کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ وہ امام اعظم ہیں جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پہلے آپ رات بھر نہیں کرتے تھے. تو آپ کو اپنے اندر اتنا یہ ہوا کہ میں تو رات بھر پڑھتا ہی نہیں، عبادت کرتا نہیں، لیکن لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ لوگ میرے بارے میں تو یہ سمجھے اور میں رات بھر عبادت نہ کروں. اسی دن سے آپ نے عہد کر لیا کہ اب میں رات میں کبھی بھی عبادت نہیں چھوڑوں گا. اور ایسی عبادت جب آپ کا انتقال ہو گیا تو ایک غیر مسلم شخص نے، اس کی بیٹی بغل میں رہتے تھے امام اعظم کے گھر کے، تو اس بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اے میرے بابا جان، ہمارے گھر کے بغل میں چھت پر ایک درخت تھا، کیا اس درخت کو کسی نے کاٹ دیا ہے؟ تو اس غیر مسلم باپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا امام اعظم ابو حنیفہ تھا جو رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کیا کرتا تھا. ایسی عبادت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، آپ کے جنازے کے اندر پہلی مرتبہ دنیا تاریخ کے اندر 50,000 کا مجمع جمع ہوا تھا. پہلی مرتبہ کسی کے جنازے میں 50,000. 6 مرتبہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے. لوگوں کا تاتا بندھا ہوا تھا، بڑے بڑے محدث اولیاء فقی آتے تھے. آخری مرتبہ آپ کے بیٹے حضرت حماد نے نماز جنازہ ادا کی ہے. اور امام اعظم کو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراج بغداد شریف کے اندر جو مقام ہے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں دفن کیا گیا. اور اس شان کے ساتھ آج بھی فیض بڑھ رہا ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کی وہ فاجر گیا. عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 4 اماموں میں سے آتے ہیں، آج بھی امام اعظم کا مزار ہمارے لیے برکتوں کا منبع ہے، برکتوں کا خزینہ ہے. امام شافعی جو 4 اماموں میں سے آتے ہیں، خود امام شافعی جب امام اعظم کے مزار شریف پر آتے تھے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرا جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا میں امام اعظم کے مزار پہ آ کے 2 رکعت نماز اللہ کی پڑھتا تھا. اب غیر مقلد اہل حدیث یہاں بھی مرے گا، تو وہ اللہ کی ہی نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن فرماتے وہ 2 رکعت امام اعظم کے مزار کے پاس پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا تھا تو امام اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے مسئلے کو حل فرما دیتا تھا. امام اعظم کے انتقال کے بعد امام شافعی کے یہاں شاید آپ نے دیکھا یا نہ دیکھا ہو، فجر میں ان کے یہاں دعائے قنوت پڑھتے ہیں ان کے مذہب میں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تک امام اعظم کی بارگاہ میں رہتے تھے دعائے قنوت فجر میں پڑھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہمارے مذہب میں نہیں پڑھتے نا. امام شافعی نہیں پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا حضور آپ کے مذہب میں تو فجر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اس مزار والے کی عزت کی وجہ سے، اس مزار والے کے احترام میں دعائے قنوت نہیں پڑھتا. امام شافعی کے مذہب میں بسم اللہ بھی زور سے پڑھتے ہیں، جب قرات کرتے ہیں نا تو بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں. امام شافعی جب امام اعظم کے مزار پہ حاضر ہوتے تھے تو بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے، نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھتے، آمین آہستہ کہتے تھے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ خوبیاں عطا فرمائی، بے شمار فضیلتوں کا مالک بنایا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم اور آگے بھی گفتگو کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے علم اور ان کے عمل کی خیرات عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ہی خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ جو ہے کچھ تلاوت کرتے رہیں. آج سے ہی 2 شعبان آنے والی ہے تاریخ. کچھ تلاوت کرتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, اس لیے کہ امام کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی ہم خراج عقیدت پیش کریں گے.